اتنے تباہ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اپر کلاس کے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں جو اپوز بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی غربا مساکین کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہوتی. جو آپ کے خیال میں دولت، پیسہ، چیزیں، مال آنکھوں پہ چربی چڑھا سکتا ہے، دل پہ غلاف آ سکتا ہے، اندھیرا چھا سکتا ہے ان چیزوں سے. بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جو اسی بات کو ایکسپلین کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آ سکتا ہے اور انہی سے ہوتا ہے. تو سورہ الحجر کی یہ جو آیت کہہ رہی ہے نا، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ انہیں کھانے دو، انہیں عیش کرنے دو، انہیں غافل رہنے دو، اور کچھ عرصے بعد ان کو خود ہی حقیقت معلوم ہو جائے گی. ایک تو 40-50 سال پہ بھی بندہ جا کے پہنچتا ہے، جب میچیور ہوتا ہے نا 40 ایئرس پہ جا کے، تو تب بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوئی ہے میں نے کیا کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں تب بھی نہیں ٹھیک ہوتے، کچھ مرتے وقت ان کو سمجھ آتی ہے، اس کے قریب جب بالکل الاور ہو چکے آتے ہیں نا تب آتی. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غافل کون ہوتا ہے، غفلت کیا کس چیز کا، ہیگلیسنس کس چیز کا نام ہوتا ہے، یہ دل کی کون سی کیفیت کا نام ہے. یاد رکھیں کون سی کیفیت کا نام ہے شاید کے ساتھ، یہ اپنے کرتوتوں کا وبال ہوتا ہے جس سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ اپنے کرتوتوں کا وبال ہوتا ہے. لکھ لیں بیٹا کوئی بات نہیں. اور کیسے کرتوتوں کا وبال ہوتا ہے، انس سے روایت کرتا ہے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں شقاقت اور بدبختی ہیں. 4 چیزیں شقاقت اور بدبختی ہیں: آنکھ کا خشک ہونا، دل کا سخت ہو جانا، لمبی امیدیں رکھنا، دنیا کی حرص رکھنا. نمبر 1 اگین، آنکھ کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کی حرص رکھنا. لمبی امیدیں اور آرزو انسان کو بیمار اور اپاہج کر دیتی. لمبی امیدیں اور آرزو، حسرتیں انسان کو اپاہج، یہ بدترین مرض ہے دل کا. پھر جب یہ قدرت پا لیتی ہے تو مزاج فاسد ہو جاتا ہے، علاج مشکل ہو جاتا ہے، کینسر کی شکل ہو جاتی ہے، بیماری جسم سے جدا کرنی مشکل ہو جاتی ہے، بیماری نکالی نہیں جا سکتی، اتنا مرض بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر جو علماء اتباع جس کے پاس مرضی جائیں صحت سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ صحت مند نہیں ہو سکتا نا. نمبر 2 چیز، طویل امید کی حقیقت کیا ہے. طویل امید کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ لمبی لمبی امیدیں مان کے دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، حریص ہوتا ہے زندگی کا، آخرت کو بھول جاتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اغراض کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے آنے والے یقیناً زہد کے سبب نجات پائیں گے، آخر میں آنے والے بخل کے سبب ہلاک ہو جائیں گے. شروع کے لوگوں نے کیا کیا جو نبی کے ساتھی تھے، اور آگے سے تابعین، تبع تابعین، اور سب کی کیا لائف سٹائل تھا. گڈ. اور اگلی آنے والی قومیں کیا ہوں گی جو فرعون اور ان کے اندر بخل آ جاتا ہے. بخل یاد رکھیں بخل کیا چیز ہوتی ہے. بخل یہ ہوتا ہے کہ جب دکھاوا اور شادی اور ریاکاری اپنے بچے اس میں ہم بہت سپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب دین اور اللہ کا کام ہو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پوری قوم بخل میں مبتلا ہے اس وقت. اپنے لیے تو بہت سارا ہے، دین کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تھوڑی ہے کہ ہم اس کے لیے مسجدیں بنا دیں، کوٹھیاں تو ہم بہت بڑی بڑی بنا سکتے ہیں. یہاں پہ جو حضرت ابو درداء سے روایت کرتا ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے، اور آپ صحن میں کھڑے ہوئے، اور اہل دمشق کیا تم اپنی نصیحت کرنے والے بھائی کی بات سنو گے؟ بے شک جو تم سے پہلے وہ کثرت سے جمع کرتے تھے، عمارتیں مضبوط بناتے تھے، امیدیں دور دور تک لے کے جاتے تھے، پر اجتماعی طور پر اللہ نے ہلاک اور برباد کیا، پوری قوموں پہ عذاب آیا. پھر اے ابو درداء تم اپنے بھائی کی نصیحت سنو گے؟ انہوں نے اٹھ کے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. پہلی قومیں تباہ کس وجہ سے ہوئیں؟ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے بہت، اللہ نے پھر ان کو اجتماعی مار ماری، کٹھے. کون سی قوموں پہ کیا ہوا؟ ان ساری قوموں کے اوپر کیسے عذاب آئے، کسی پہ بارش کا، کسی پہ پتھروں کا، کسی پہ کون سا، کسی پہ ہوا کا، اڑا کے آسمان تک دماغ ایسے ٹکرائے اور نیچے گرے، کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو کے نیچے گرے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی عمارتیں قبریں بن کے رہ گی، ان کی امیدیں غرور اور تکبر قبروں کے اندر چلا گیا. قوم عاد شہروں کو رہنے والے مال، گھوڑے اور مردوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر جب وہ مرے، ایک بستی میں باہر جا کے مرے اور آپس میں سر ٹکرائے، مال، پیسے، گھوڑے، محل پیچھے پڑے تھے.
ان کے آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب جتنا ایجپٹ ہے، جتنی یہ جگہ ہے، وہاں پہ دیکھا نہیں کہ کتنا بڑے بڑے قصر ہیں، ابھی بھی اتنے اتنے بڑے مصر میں چیزیں ہیں، مونیومنٹس ہیں، لیکن اینڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، زیرو پہ ہیں وہ سارے نا. تو ڈوب کے مرے نا، ہلاک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں کہ کس طرح سے تمہارا معاملہ ہے، ان کو عیش کرنے دو، ان کو عیاشی کرنے دو، اور دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے؟ ہم تو نارملی جنرلی لوگ پبلک آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، جن پاس اتنی برکتیں ہیں، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے ان کے اوپر. فضل کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ فضل، رحمت اور برکت کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ شاباش. جب اللہ اپنا کام لے لے تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے، برکت ہے. اگر مال ہے، دولت ہے، شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو اللہ کی سب سے بڑی سزا ہے. اللہ نے رسی دراز کی ہوئی، اللہ کی سزاؤں میں سے پیسے ہیں، دولت ہے، اور دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو پھر خدا کی سزا. زمین پہ اللہ کے نبی نے فرمایا سزا یافتہ دیکھ لو، یہ جا رہا ہے، یہ میری سزا ہے. کچھ لوگ تھے جن کو اپنی سزا بھی نہیں پتہ تھی، موت آئی کیسے، ہوا کیا. یہ جب عذاب آ جاتا ہے نا اللہ کا، نہ موڑا جا سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، پھر وہ ٹائم پورا آسمان سے اتر آتا ہے نیچے، کچھ چیز نہیں اس کو روک سکتی. اب کہتے کیا ہے پھر آج کے دور میں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کو پڑھتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کیا کہتے ہیں. اور وہ کہنے لگے اسے کس شخص نے اتارا ہے جس پر قرآن، بے شک یہ تو مجنون ہے، کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر سچا ہے تو. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب انسان کے اوپر چار چیزیں آ جائیں، دل سخت ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نہ آئے، موت یاد نہ رہے، آخرت کی اور مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے، تو اس کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. نہ اس کو آخرت، نہ خوف، نہ دین، نہ اللہ، نہ نبی، کچھ بھی نہیں ہوتا. دین نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر وہ کیا چیز کرے گا؟ اس کا اپنا لائف اسٹائل ہو جائے گا، وہ دوپٹہ نہیں لے گا، اس کا ماڈرن قسم کا ہوگا، وہ دن کو سوئے گا، رات کو اٹھے گا. اور جو دین کا کام کرے گا اس کو وہ کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہے، تو ایکسٹریمسٹ ہے، تو اسٹوپڈ ہے، ان کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ایسے. ان کو کہو او مائی گاڈ، یہ تو طالبان ہیں، ان کا تو اسٹائل ہی یہی ہے، ان کے تو ان کے قریب سے نہ گزرنا. اس زمانے میں بھی یہی کہا جاتا ہے یہ تو مجنون ہے. اس پہ قرآن اترنا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفار، استغفر. قرآن کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے لائی آپ کے لیے، کیا فارمیٹ دیتی ہے آپ کو لائف کا، کیا ہے اس میں؟ چیز کا ایک ٹول ہوتا ہے. اگر ترخان ہے تو اس پاس آری ضروری ہے، بچر ہے اس پاس چھری ضروری ہے، ہر میک اپ والا اس پاس میک اپ آرٹسٹ کی چیز، آپ بیٹھے علم والے آپ پاس پین ضروری ہے. ہر بندے کے پاس ٹول ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. میں کچن میں ہوں، میرے پاس چمچ، ہانڈی، ڈوئی ہے تو میں کر رہی ہوں کام، ٹولز ہیں میرے پاس سارے کچن کے. اوکے، ہر بندے کا ہر کام کا ٹول ہوتا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کمانے کا، یہ ہمارے پاس ٹول ہے. ہر جگہ پہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہر جگہ پہ ہمیں نکال کے لے جائے گا مشکل تنگی پریشانی میں سے، اور ہمیں آخرت کے اندر سرخرو کروا کے چھوڑے گا اگر ہمارے پاس یہ کتاب ہے. اور ہم کیا تھے؟ ہم زائگوٹ پریگنینسی کا بننے سے پہلے بھی ہم روح تھے. ہم قبر میں کیڑے کے کھانے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. ہماری موت نہیں ہے، اور ہم پریگنینسی سے پہلے بھی ہم روح تھے، اور ہم جب اٹھیں گے دوبارہ پھر ہماری روح کو نکال لیا جائے گا اور قبر میں ہمارا یہ جسم ڈال دیا جائے گا اور دوبارہ سے اس روح کو ملایا جائے گا اور کھڑا. ہمیں اینڈ نہیں ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. اس کانسیپٹ کو یاد رکھنے کے لیے قرآن ہے، اور قرآن پاک ہمیں کانسیپٹس دیتا ہے، عقائد دیتا ہے. اور دنیا میں سب سے مشکل کام کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. ہم سارے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ گیا، موت ہے، قبر ہے، کسی کو بھی نہیں سمجھ آتا. آیا کانسیپٹ سمجھ؟ Nobody understand. What's the reason? کیوں نہیں سمجھ آتا؟ کیا ہے پیچھے؟ جواب ہے آیت نمبر 3 میں. کیا جواب ہے؟ عیش ہے، عیاشی ہے، دنیا ہے، مست ہے، اس لیے سمجھ ہی کچھ نہیں آنا. سورہ زخرف میں کیا آتا ہے؟ 2 چیزیں عورتوں جس کی وجہ سے تمہاری مت مارے گی، ریشم اور سونا. اس کی محبت میں ہر وقت گرفتار رہتے. سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، آجا رکھ لیں، وہ رکھ لیں، یہ اٹھا لیں، بند کر دیں، کھول لیں. یہی ہوتا ہے نا لائف، جس کا جتنا ہے.
اور جن کا ذرا زیادہ ہوتا ہے پھر ان کے درزیوں کے چکر اور بازاروں کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے. کوئی لاہور سے خریدتا ہے, کوئی دبئی سے خریدتا ہے, کوئی کراچی سے خریدتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, اور سب اپنی عقل کے جتنا مت ماری جاتی ہے نا اتنی مت ماری جاتی ہے, اتنا خیر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے جتنی سمپلسٹی اور فطرت پہ جاتے ہیں اتنا قرآن اچھا سمجھ آنا, نیچر پہ آنا. اور اکثر آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, نہیں آپ روزانہ چل سکتے, نہیں ضرورت. پوچھ کے دیکھنا اپنے آپ سے, یہ چیز خریدنے سے پہلے پوچھنا اپنے آپ, اس کی ضرورت ہے, نہیں یہ تو بھی ہے میرے پاس نا. اکثر ایسے ہو جاتا. اور اگر نہیں پوچھتے اپنے ضمیر سے تو خرید لیتے ہیں, لا کے ڈھیر کر کے گھر میں رکھ لیتے ہیں. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ لا کے رکھ لیں اور یوز لیس پڑا رہے گا, کوئی بات نہیں. اور جب ہم مریں گے نا تمہاری بہو اٹھا کے باہر پھینکے گی. تو ایسے جیسے بہو اور شادیاں ہوتی ہیں نا, اس پر بندہ کہتا ہے فل اسٹاپ, یہ سوئی نہیں خریدنی, یہ مرضی کا لیں, مرضی کا پہنے, مرضی کا کھائیں, یہ کبھی کسی کا پسند نہیں آتا. یہ ہمیشہ بندہ کہتا ہے یہ تو میری ساس کا پرانا سا ہے, میں نیا لوں گی. اور رہتے بھی اس گھر میں پتہ کس طرح ہے, جب میرا گھر ہوگا تو پھر انشاءاللہ, ابھی تو میری ساس کا گھر ہے. اس گھر کی اونرشپ پہ بھی نہیں آتی, کہ نہیں ہمارا ہی ہے, کوئی بات نہیں ہم اس کو. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ چاہے تم رہے اس کو اپنا سمجھو, چاہے وہ کرائے کا ہی, اس کی اونرشپ پہ آؤ. دس از ویری بیڈ اگر تم اس کی اونرشپ پہ نہیں آتے. لیکن یہ اونرشپ آنی مشکل ہے, وہ احساس ہی نہیں پیدا ہو پاتا, وہ درد ہی نہیں ہوتا چیز کا. جس نے بنائی ہوتی ہے نا, صرف اس کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. اس لیے, اور پھر بنائیں کس لیے بتائیں نا ذرا, کیوں کہ انہوں نے ویلیو بھی نہیں کرنا, دیکھنا بھی نہیں مڑ کے چیزوں کو. اور آخرت میں میرا وقت ہی سارا ان چیزوں پہ لگ گیا ہو, سارا کچھ ان تماشوں پہ لگا لیا ہو میں نے, اور ہر وقت کلیکشنز پہ کیا ہو. اینڈ آف دا ڈے یہ بھی اللہ کی کہتے ہیں کہ مومن علم حاصل کرتے نہیں تھکتا, حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. ہر زندگی کے مرحلے میں وہ علم حاصل کرتا ہے اور حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. علم جنت کا راستہ ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو علم کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے قرآن چھین لیتے ہیں, وہ سویا ہی رہ جاتا ہے, اس کی قسمت اس کا نصیب سو جاتا ہے. لیکن میں بہت قریبی لوگوں کو جانتی ہوں, جب تک آپ کے ظاہر باتیں نیک نہ ہو اور آپ سچے نہ ہو, اللہ آپ سے کام نہیں لے گا. میں نے جتنے جھوٹے ارد گرد دیکھے ہیں نا, اللہ کام نہیں لیتا ان سے. بس وہ نخرے کر کے بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں زندگی میں, سب وسائل, پیسہ, گھر, ٹائم ہونے کے باوجود, لیکن وہ نفس کے دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں, اور اس نفس کے دھوکے میں سے کبھی نکل نہیں پاتے. کہ نفس کا دھوکہ کیا ہوتا ہے, ہم بہت چیز ہے, ہمارے جیسے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, اور ہمارا تو اسٹائل دیکھو, ہمارا طریقہ دیکھو, ہماری یہ دیکھو, ہماری نالج دیکھو. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی بن جائے, اگر قرآن نہیں نا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہو اور پڑھا لکھا اور قرآن نہ ہو, اور آپ کو چلتا پھرتا جاہل نظر آئے. ہر بندے کو چلتا پھرتا جاہل نظر آتا ہے, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا رب کیا, آخرت کیا, دنیا کیا, نماز کیا, قرآن کیا, لینا کیا. اور فرشتوں کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں اتارا کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ, اور پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو فرشتے جب آتے ہیں تو عذاب لے کے ہی آتے ہیں. جب معجزہ آ جائے, میریکل آ جائے تو سمجھو نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کے اوپر نا. بے شک ہم ہی نے اتارا اس قرآن مجید کو, اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈائریکٹ اسپیچ میں آ کے ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. محافظ قرآن کے کیا ہیں؟ جی اس کو کوئی چینج نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, جگہ جگہ قرآن لے لیا. اور یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا حفاظت سپورٹ کر دی گئی, اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا, کوئی بدل نہیں سکتا. امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے کہ آخر میں اپنے گھر دارالسلام میں تھا, اور یہ میں نے خبر سنی تو ابراہیم نے خبر دی اور کہا یحییٰ بن نسیم سے کہ مامون مجلس نظر فکر میں تھا, اور اسی وقت میں امیر و حاکم تھا, اور تمام یہودی آدمی داخل ہوئے, لباس حسین تھے, چہرے خوبصورت تھے, عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھے. راوی نے بیان کیا اس اپنے کلام اور عبارت خوب راستہ اور مزین کیا, اور بیان جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون نے بلایا, اس سے پوچھا کیا تو اسرائیلی؟ اس نے کہا ہاں. تو مامون نے اسے کہا تو اسلام قبول کر لے تاکہ میں تیرے ساتھ معاملات کروں, اس نے سلوک کا برتاؤ کروں. اور اس نے دھمکی بھی دی کہ میرا دین وہی دین ہے جو میرا باؤ اجداد کا دین ہے, اور واپس چلا گیا. جب 1 سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس آیا تو مسلمان تھا, فقہ سے متعلق انتہائی خوبصورت حسین گفتگو کرا تھا. بس جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون نے اسے بلایا, کل تو ہمارا ساتھی نہ تھا اور آج تو ایسا ہو گیا, پھر تیرے اسلام کا سبب کیا بنا؟ اس نے جواب دیا
میں تمہارے پاس سے واپس لوٹ کر گیا، میں نے پسند کیا کہ میں ادیان کو آزماؤں اور مختلف طریقے سے ادیان کو دیکھوں، چنانچہ میں نے تورات کا قصد کیا، 3 نسخے لکھے، پھر میں نے زبور کی کیا، پھر میں نے انجیل کا کیا، پھر 3 نسخے لکھے۔ زیادتی کمی ان میں بہت زیادہ ہوئی ہوئی تھی، اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں گیا اور مجھ سے خرید لی گئی، پھر میں نے قرآن کریم کا ارادہ کیا، اس کے 3 نسخے لکھے، اس میں ایک زیر زبر کی بھی کمی پیشی نہ تھی۔ ایک جہاں سے لاتا نسخہ لکھتا، اس کی کاپی کرتا، اس میں ایک زیر زبر کی بھی نہ۔ اور میں نے اس سال حج کیا، حضرت ابو سفیان بن کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کتاب اللہ میں موجود کون سی جگہ ہے جنہوں نے بتایا، میں تو تبارک تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے بارے میں فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں صرف اس جگہ جگہ اس مقام پہ ہے، اس کتاب کا۔ اب آپ یہ بتائیں، پیور کتاب، نو فیبریکیشن، نو چینجز، وے آف لائف، کنڈکٹ آف لائف، طریقہ زندگی کا جو آپ کو پار لگائے، پھر بھی ہم نہ لیں۔ ڈائریکٹ اللہ ہمارا مینول دے ہمیں کہ یہ تمہاری بک ہے، ساتھ اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، تمہارا کھانا پینا سو اول آخر۔ اس کتاب کی اسپیشلٹی ہے کہ آج اول کے لیے آخر تک کے لیے کمپلیٹ بک ہے، کوئی فیبریکیشن چینج کی اس میں ضرورت نہیں ہے، لاسٹ تک اس کو کمپلیٹ بک دے کے بھیجا ہے۔ کتنے % لوگ لیتے ہیں اس کتاب کو، بتائیں کیا ریزن ہے؟ جیسے آپ نے ابھی واقعہ سنایا، تو ایک چیز اس میں کہ ان کو خود طلب تھی، خود طلب کی ہدایت تھی، اس لیے انہوں نے پہلی والی کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن کا بھی کیا۔ آج ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں، لیکن ہمارے پاس طلب نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ وہی قوم والی حالت ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دنیا کا علم ہے، یہ ڈگری مل جائے، وہ ڈگری مل کے اگر انسان ہی نہ بدل، اپنی پوری نسل کو برباد کرنے والا بنا، تو اس ڈگری کا کیا فائدہ ہو اگر قرآن ہی پاس نہیں۔ کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیا چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کیا فرض ہوتا ہے، اور کیا نفل کے درجے پہ ہوتا ہے۔ دنیاوی ایجوکیشن نفل کا درجہ، اور یہ فرض کا درجہ۔ آپ کی لائف میں یہ فرض کے درجے پہ ہے۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ، وہ چاہتا ہے آپ کے پاس یہ ہو، تاکہ آپ کی لائف ٹرانسفارم، پوری سوسائٹی بیٹر ہو جائے گی، ایک انسان بہتر ہوگا، پوری انسانیت میں بہتری آئے، پوری نسل، ایک انسان کے ساتھ ایک نسل جڑی ہوتی، پوری جنریشن ہوتی۔ اگر وہ اس کی ہیبٹس نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ابھی ہم ایک اندر آفس میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے، اور ڈسکشن میں یہ تھا، بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا اس ڈسکشن کا، وہ کسی گھر کی باتیں ہو رہی تھی، اور وہ لڑائی جھگڑا ان کے گھر میں ہر وقت رہتا ہے، تانا دیتے ہیں، نند بھابھی جیٹھ آل دا ٹائم، اس ماحول گھر کا یہ ہے نا، تو وہ چینج ہو سکتا ہے گھر؟ بڑا مشکل ہے۔ اتنی پکی پختہ ہیبٹس بن جائیں نا، ان کو بدلنا بہت، ان کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے الگ الگ کر، یہ جو فرکشن والی چیزیں ہیں نا، یہ فرکشن والی چیزیں قریب قریب ہوں ہی نا، ماچس تیلی آگ لگے نا ایک دوسرے کے ساتھ، بہتر ہے کہ سائڈ پہ کر دو، الگ الگ کر دو۔ اور اللہ کا بھی یہی حکم آ جاتا ہے نا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، واجب حضرت جمیلہ، خوبصورت ہجرت کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، سلام کرو، بحث نہ کرو۔ اب سورہ فرقان میں کہہ دیا کہ نہیں کرنی بحث، السلام علیکم کرو، دعا دو اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں گھروں میں؟ کیا ہوتا ہے بنا، اس گھر میں کیا ہے بنا، اس گھر میں یہ ہے کہ ان پاس پراپرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، لیکن امی زندہ تو ان کے ساتھ ہی ساروں نے رہنا ہے۔ کیا ہوتا ہے جنرلی؟ امی زندہ تو اگلی نسل برباد کرنا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور مین چیز والدہ ہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ سورس نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں ہے کہ شروع میں ہو جانا چاہیے، شروع میں ہو جانا چاہیے۔ جب اس کو لمبا کرتے ہیں نا، بہت سائڈ افیکٹس۔ ہاں جی، اسے کو جی تم انڈیپینڈنٹ ذرا رہنے کی کوشش کرو، پھر تمہیں نہیں ہوتے کبھی بھی دور۔ ہاں جی، لیکن ماؤں کے اندر سیلفشنس بہت ہوتی ہے، اندر لڑائی جاتی، رکھی جاتی ہے، اور اپنی حکومت چاہتی ہے، اس کو انڈر رکھنا چاہتی ہے۔ اور اتنا سیریس ایشو تھا کہ آگے جو بچہ تھا نا چھوٹا، وہ دیکھتا تھا لینگویج اور گالیاں، اور اس گھر کے اندر تم نے یہ کیا، تو ایسا کری، تو وہ اس بچے کے اندر سب کچھ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور وہ بچہ وہ لینگویج وہ چیزیں کر رہا، اور وہ بچہ ہی جاتا جاتا جوتیاں مارتا، جیسے جوتی مار دیتے نا ایک دوسرے کو، وہ اس طرح سے۔
اور کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, کچھ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جوتی بھی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں ہم کسی کی طرف. میجورٹی اسکول میں بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی ٹول ہے مارنے کا, کہیں یہ بھی چیز اٹھائی جا سکتی ہے. اور لوگوں کی کہتے ہیں عام لینگویج یہ ہوتی ہے کہ میں اٹھاؤں تو میں جوتی ماروں تو پتہ چلے, عام یہ لینگویج ہوتی ہے لوگ. اور پھر ملازمین کے ساتھ لینگویج ٹھیک نہیں ہوتی. کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے سیٹ اپ, تو ایک بچے کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بڑا سیریس ٹائمنگز ہوتے ہیں اس کے. ماں کو ایٹ ٹائم بہت کیئرفل ہونا چاہیے ود دا لینگویج, ود دا باڈی لینگویج, ود دا ڈیلنگ, ود رشتہ, ود ایوری تھنگ. پھر یہ آج تو یہ قرآن کی بات تھی اور اس قرآن میں یہی تھا. اور یہ چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ جن کے گھر وسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پاک نہیں ہوتے, بہت لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں آپس میں. اور پھر ہاں زیادہ کرتے ہیں. سو میرے میاں سے بھی ایک بنتی ہے تو اتنے پیسے والے اندر کہتے ہیں پیسے والوں کو زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں, غریب آدمی نے کیا لڑنا چاہیے, وہ کم ہی لڑتا ہے. یہ نہیں کہ زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور پھر بھی نرمی ہوتی, پھر بھی کوئی خیر ہوتی ہے کہ جتنا جتنا بندہ اوپر جاتا ہے اتنے دل کی سختی آتی جاتی ہے, زیادہ اسٹانچ ہوتے جاتے ہیں. اور اندر حکمرانی والا ہوتا ہے کہ میں ہی حکمرانی کروں, میرا ہی بیٹا, یہ کسی کا نہیں ہو سکتا آگے, میں اس کو. ہاں یہ جو میری بہو ہے نا یہ بس نوکر بن کے رہے میری تو ٹھیک ہے, تو ادروائز نہیں معاملہ ٹھیک. اور زیادہ تر گھروں میں یہی ہوتا ہے. کیا کہتی ہیں آپ؟